خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی مالکیت اور حاکمیت یعنی کلام مجید کی وہ آیتیں کہ جن آیتوں میں اللہ کی مالکیت کی اور حکمرانی کی باتیں کہی گئی ہیں، جس میں اللہ نے اپنی حکمرانی کا تذکرہ کیا ہے اور اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، دنیا کی ہر شے میری ملکیت ہے اور میں اس کا مالک ہوں. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں یہاں پر اب وہ آیتیں کہ جن آیتوں میں اللہ کی حکمرانی اور مالکیت کی بات کی گئی ہے. آپ سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آپ ان آیتوں کو ایک بار غور سے صرف پڑھیں، آیتوں کی ایک بار دقت کے ساتھ تلاوت کریں، پڑھیں. پہلی آیت ہے یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. ٹھیک، واللہ یؤتی ملکہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. اس کے بعد دوسری آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. تیسری آیت ہے وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر. چوتھی آیت ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. پانچویں آیت ہے الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون. چھٹی آیت وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. ساتویں آیت وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا. آٹھویں آیت فَتَعَالَى اللَّهُ ملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم. نویں آیت ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. دسویں آیت ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. یہ 10 آیتیں تھیں کہ جن آیتوں میں اللہ کی مالکیت کہ خدا ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، ہر شے پر اس کی حکمرانی ہے، اس کو یہاں پہ ذکر کر دیا ہے. اب آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ نیچے دی گئے جو نقاط ہیں، جو قابل توجہ باتیں ہیں، اس کی طرف توجہ فرمائیں. پہلی بات، چوتھی آیت کے اندر من آیا ہے، اس من کا ترجمہ کوئی کے ذریعے کرنا ہے آپ کو. یہ جو چوتھی آیت ہے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. من ولی ولا نصیر کوئی، یہ من سے نہیں کریں گے ترجمہ. یہاں پر کوئی، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم اور مدد کرنے والا، دوست اور مدد کرنے والا نہیں ہے. ولی اور ناصر نہیں ہے. نصیر یعنی ناصر، مدد کرنے والا. اب آپ کو بتا رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ کو شاید یقین نہ آئے کہ آپ نے جو کتاب کا تیسرا حصہ پڑھا ہے تو ابھی تک آپ تقریباً قرآن مجید کے 46,300 الفاظ سے آشنا ہو گئے ہیں.
300 الفاظ سے ابھی تک آپ آشنا ہو چکے ہیں، یعنی قرآن کے تقریباً 62% سے زیادہ الفاظ کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے تمام آیتوں میں استعمال ہونے والے الفاظ و کلمات، یعنی ان 3 حصوں میں جو کلمات اور جو الفاظ گزرے ہیں، اگر ان کے معانی اور مفاہیم آپ کو یاد ہوں تو آپ قرآن کے 62% سے زیادہ الفاظ کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ جلد تمام ہو جائے گی تو اس کے اختتام پر خدا کی مدد اور اپنی صحیح کوشش کے ساتھ تقریباً 2669 دوسرے اور الفاظ سے انشاءاللہ آپ آشنا ہوں گے۔ اب چونکہ قرآن کے 46,300 کلمات سے آشنا ہو چکے ہیں، لہذا یہ بات خوشخبری کی ہے، مبارکباد کی ہے، اس لیے آپ لوگوں کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ اب آئیے یہاں سے مانوس الفاظ اور نئے الفاظ، جیسا کہ اس کتاب کی روش ہے کہ سبق کے شروع میں جو الفاظ اور معانی دیے جاتے ہیں ان کو یاد کرنے کا اور ان کو تکرار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ آیتوں کے ترجمے میں آپ کو سہولت اور آسانی ہو سکے۔ اب یہ الفاظ کے معنی پہلے بیان کریں گے، اس کے بعد پھر آیتیں دیں گے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ ترجمہ کر سکیں۔ مانوس الفاظ میں اکثر یعنی زیادہ، اکثر یعنی زیادہ، مالک یا ملک، فرما روا حاکم، ملکی یوم الدین یا مالکی یوم الدین، مالک یعنی فرما روا حاکم، ٹھیک۔ رزق، رزق یعنی رزق روزی، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ اعاذ یعیذ، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، چونکہ واحد متکلم میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہوتے ہیں، دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ آتا ہے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی، یعنی متکلم کے صیغے میں مذکر اور مؤنث دونوں یکساں شریک ہوتے ہیں، دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ آتا ہے۔ عرش، عرش یعنی عرش تخت، عرش یعنی عرش تخت۔ الا یہ آگاہ ہو جاؤ، حرف تنبیہ میں سے ہے، یہ ہوشیار کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، ٹھیک۔ اس کے بعد غیر، غیر یعنی غیر، علاوہ، نفی کا معنی بھی دیتا ہے، نہیں، غیر، علاوہ، دوسرا، نہیں، یہ اس طریقے کا معنی دیتا ہے۔ تتقون، تم سب تقوی اختیار کرتے ہو، تم سب ڈرتے ہو، تتقون۔ یتقو، یتقان، یتقون، تتقو، تتقان، یتقن، تتقو، تتقان، تتقون، تتقو، تتقان، تتقون، جمع حاضر کا صیغہ ہے، تم سب تقوی اختیار کرتے ہو۔ کریم، کریم یعنی کریم، رتبے والا، قابل قدر، کریم یعنی قدر والا، رتبے والا، مقام والا، بزرگ، یہ اس طریقے کا۔ ترجعون، تم سب پلٹائے جاؤ گے، ترجعون، تم سب پلٹائے جاؤ گے۔
مضارع مجہول ہے. مضارع مجہول کا یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے. ترجعون تم سب پلٹائے جاؤ گے. ٹھیک. اس کے بعد ہے تعالی یعنی بلند و برتر. تعالی یعنی جو بلند ہو جو برتر ہو. مسیر مسیر یعنی بازگشت پلٹ واپسی. مسیر یعنی بازگشت واپسی پلٹنا یہ اس طریقے کا معنی. نصیر یعنی یار و مددگار نصرت کرنے والا ساتھ دینے والا. واسع یا واسعتن جس میں گنجائش ہو گنجائش والا وسیع پھیلا ہوا. واسب واسب یعنی پائیدار محکم مضبوط قوی. واسب یعنی پائیدار محکم قوی. اس کے بعد ہے یوتی وہ دیتا ہے. یوتی وہ دیتا ہے. یخلق وہ خلق کرتا ہے پیدا کرتا ہے. یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں. یعلمون وہ سب جانتے ہیں. یملک وہ مالک ہے صاحب اختیار ہے. اب آئیے یہاں سے مشق کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. پہلی مشق میں قرآن کے الفاظ و کلمات دیے جا رہے ہیں. نیچے دو آپشن میں ان کے معانی لکھے جا رہے ہیں. الف اور بے کر کے دو آپشن میں. کس آپشن کا معنی قرآن کے کلمے اور لفظ کے مطابق ہے. یعنی اوپر جو قرآن کے الفاظ دیے گئے ہیں ان الفاظ کے صحیح معنی کون سا ہے. الف والا یا بے والا اس پر آپ کو صحیح کا نشان لگانا. جیسے اللہ تعالی الف میں دیا ہے نہیں تین دیا ہے. اللہ تعالی یعنی کیا. اللہ یعنی بلند و برتر. تعالی یعنی آگاہ ہو جاؤ. یعنی کیا. اللہ یعنی آگاہ ہو جاؤ. تعالی یعنی وہ بلند و برتر ہے. بے صحیح ہے. بے صحیح ہے اس لیے کہ حرف استفہام ہے. اللہ ابھی گزرا ہے. حرف تنبیہ ہے آگاہ ہو جاؤ خبردار. تعالی یعنی بلند و برتر ہے. اس کے بعد تتقون یعبدون یعلمون. تتقون تم سب تقوی اختیار کرتے ہو. یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں. یعلمون وہ سب جانتے ہیں. بے تتقون ان سب نے تقوی اختیار کیا. تم سب عبادت کرتے ہو. یعلمون تم سب جانتے ہو. غلط ہے. صرف ایک حاضر کا صیغہ ہے اور دو غائب کے ہیں. تتقون تم سب تقوی اختیار. یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں وہ لوگ. یعلمون وہ لوگ جانتے ہیں. لہذا الف صحیح ہے. چلیں تین. کریم مسیر نصیر. الف میں کریم یعنی بزرگ. مسیر یعنی واپسی. نصیر یعنی مددگار. کریم یعنی عظیم. مسیر یعنی راستہ. نصیر یعنی مدد. الف صحیح ہے. الف صحیح ہے. الفاظ کے صحیح معنی یہ آپشن الف ہے. بے والا صحیح نہیں ہے چونکہ کریم کے معنی عظیم. مسیر کے معنی راستہ نہیں بلکہ واپسی اور پلٹنے کے ہیں. نصیر یعنی مددگار ہے نہ کہ خود مدد. یخلق یؤتی ترجعون. یخلق اس نے خلق کیا. یؤتی اس نے دیا. ترجعون تم سب پلٹو گے. غلط یہ پہلے ہی. یخلق وہ خلق کرتا ہے. یؤتی وہ دیتا ہے. ترجعون تم سب پلٹائے جاؤ گے. لہذا آپشن بے صحیح جواب ہے. نمبر 5 واسع واسع اعود
واسع یعنی پائیدار، واسب یعنی وسیع غلط ہے، اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، تو الف والا صحیح نہیں ہے۔ واسع یعنی گنجائش والا، واسب یعنی پائیدار، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب اسی پہلی مشق میں الف کے مرحلے سے گزر کر کے مرحلہ بے تک پہنچتے ہیں۔ اب اسی پہلی والی تمرین کو برعکس کر دیں گے، پہلے معانی دیں گے پھر قرآن کے کلمات، ٹھیک ہے؟ معنی کے اعتبار سے کون سا لفظ اس کے مطابق ہے اس پر صحیح کا نشان ہے، یعنی اوپر پہلے آپ کو اردو میں معنی دے دیں گے اور پھر نیچے قرآن کے آیتوں کے کچھ الفاظ دیں گے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو معنی اوپر درج کیا گیا ہے اس معنی کے مطابق قرآن کا کون سا لفظ ہے، کون سے قرآنی لفظ کا معنی یہ اوپر دیا گیا، اس پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ جیسے اس کے لیے ہے پائیدار دین، اس کے لیے ہے پائیدار دین، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں بات کی جا رہی ہے زمین و آسمان کی، جبکہ اوپر پائیدار دین کی، یعنی وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، بے وہ مالک نہیں ہے ان کے لیے روزی کا، وہ مالک نہیں ہے، لا یملکو لہم ان کے لیے روزی کا رزقان، فتعال اللہ الملک الحق، الف صحیح ہے، بے صحیح نہیں ہے۔ نمبر 3، پس بلند و برتر ہے وہ خدا جو برحق فرما روا ہے، فتعال اللہ الملک الحق واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، الف صحیح ہے، فتعال اللہ پس بلند و برتر ہے وہ خدا، الملک الحق جو حق کے ساتھ، جو برحق حاکم اور فرما روا ہے۔ نمبر 4، کہہ دو کہ خدا کے لیے ہے سب کی سب شفاعت، کہہ دو کہ خدا کے لیے ہے سب کی سب شفاعت، الف قل اعوذ برب الناس غلط ہے، یہاں بات شفاعت کی آئی نہیں ہے، قل للہ الشفاعت جمیعا، قل للہ الشفاعت جمیعا، میرے حبیب کہہ دیجئے گی خدا کے لیے سب کی سب شفاعت۔ اس کے بعد ہے 5، اور خدا دیتا ہے اپنی حکمرانی جسے وہ چاہتا ہے، اور خدا دیتا ہے اپنی حکمرانی جسے وہ چاہتا ہے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، پہلا صحیح ہے، یؤتی دیتا ہے، واللہ یؤتی اور اللہ دیتا ہے، ملکہ اپنی سلطنت اپنی حکمرانی کو، من یشاء جسے چاہتا ہے۔ مشق نمبر 3، اس مشق کو رہنے دیجئے، یہیں پر بات کو